ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله رب العالمين الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الحمد لله رب العالمين الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. الحمد لله رب العالمين الحي القيوم العلي العظيم ذي الجلال والإكرام الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على خير العباد الذي أخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لائق صد احترام بزرگوں، بھائیوں، تربیت کے لیے، نصیحت کے لیے، اصلاح اور تزکیہ نفس کے لیے اپنے احتساب اور محاسبے کے لیے چند باتیں قرآن و حدیث کی آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ خطبہ سنتے ہیں، درس سنتے ہیں، وعظ سنتے ہیں، نصیحت اور تقریر سماعت کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں سب لوگوں کا خطبہ سننا، تقریر سننا، وعظ و نصیحت سننا، درس سننا، یہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ خطبہ، وعظ و نصیحت، درس و تقریر، اس کا اثر کچھ لوگوں پہ ہوتا ہے اور کچھ لوگوں پہ نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ نصیحت کا اثر قبول کرتے ہیں اور کچھ لوگ نصیحت، خطبہ، درس
اور تقریر کا اثر قبول نہیں کرتے؟ وجہ کیا ہے؟ کچھ لوگوں پہ اثر ہوتا ہے اور کچھ لوگوں پہ اثر نہیں ہوتا. سبب کیا ہے؟ کیا مقرر تقریر کرنے والا سبب ہے؟ ناصح نصیحت کرنے والا سبب ہے؟ اور خطبہ دینے والا خطیب وہ سبب ہے؟ درس دینے والا مدرس وہ سبب ہے کہ لوگوں پہ واعظ و نصیحت کا اثر ہی نہیں ہو رہا؟ لوگوں کے دل خطبہ، نصیحت، درس، تقریر اور واعظ کو قبول ہی نہیں کر رہے، اثر قبول نہیں کر رہے. نصیحت کا اثر، قرآن کا اثر، حدیث کا اثر ان کے دل پہ نہیں ہو رہا. کون سبب ہے؟ کیوں؟ آج معاشرے میں یہ شوشہ چھوڑا جاتا ہے، یہ ایک بہانہ بنایا گیا ہے کہ جی آج واعظ کرنے والوں کے واعظ میں اثر نہیں ہے، اس لیے ہمارے دل اثر قبول نہیں کرتے نصیحت کا. آج مقررین کی تقریروں میں اثر نہیں رہا، آج نصیحت کرنے والوں کی نصیحت میں اثر نہیں رہا، آج خطبہ دینے والے خطیب کی خطابت میں اثر نہیں رہا، آج درس دینے والے مدرس کے درس میں اثر نہیں رہا، آج نصیحت کرنے والے ناصح کی نصیحت میں اثر نہیں رہا. اس لیے ہمارے دل اثر قبول نہیں کرتے. یہ ایک عذر بہانہ گھڑا جاتا ہے، اجی مولویوں کی باتوں میں اثر نہیں ہے. یہ جھوٹ ہے، یہ بے بنیاد بات ہے، یہ انتہائی غیر مناسب بات ہے. یاد رکھیں، جو مدرس، جو واعظ، جو ناصح اور جو مقرر اور جو خطیب اپنے خطبے میں، اپنی نصیحت میں اور اپنی تقریر میں، اپنے واعظ میں اللہ کا قرآن پیش کرتا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کرتا ہے، اللہ رب العزت کے عزت کی قسم اس کی بات پر تاثیر ہے، اس کی بات غیر مؤثر ہو سکتی نہیں. کیوں؟ کون سی کلام پیش کر رہا ہے؟ پرتاثیر کلام پیش کر رہا ہے. رب کا قرآن پڑھ رہا ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھ رہا ہے؟ رب کعبہ کی قسم ہے، رب کا قرآن یہ پرتاثیر کلام تھی، پرتاثیر کلام ہے اور قیامت تک اس کی تاثیر قائم اور باقی رہے گی. اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پرتاثیر تھیں، اثر رکھتی تھیں، ان کا اثر ہے اور قیامت تک اثر باقی رہے گا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها
الناس لعلهم يتفكرون۔ رب کے قرآن کی تاثیر کتنی بلند اور کتنی مضبوط ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس قرآن کو اگر پہاڑوں پہ نازل کر دیا جاتا تو پہاڑ جھک جاتے، پھٹ جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اتنی مضبوط اور پرتاثیر کلام ہے یہ قرآن کی۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَل لِّلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا۔ اللہ رب العزت کفار کو جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں اگر یہ تمہارا مطالبہ ہے کہ ایسا قرآن لاؤ جس کے ساتھ پہاڑ چلنا شروع ہو جائیں، ایسی کلام لاؤ جس کے ساتھ زمین کاٹ دی جائے، ایسا قرآن پیش کرو، ایسی کلام پیش کرو جس کے ساتھ مردوں سے کلام کی جائے، لَكَانَ هُوَ هَذَا الْقُرْآنُ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہی وہ قرآن ہے۔ لو حرف شرط ہے، اتنی پرتاثیر کلام ہے۔ آج مسلمان اگر تیرے دل پہ قرآن اثر نہیں کر رہا، اس میں قصور مولویوں کا نہیں ہے۔ کس کا قصور ہے؟ قصور تیرے دل کا ہے۔ تیرے دل میں وہ صلاحیتیں نہیں ہیں، تیرے دل میں وہ گیٹس نہیں ہیں، وہ خوبیاں نہیں ہیں۔ تو ان اسباب اور محرکات کو پیدا نہیں کر رہا کہ جن اسباب اور جن محرکات اور جن خوبیوں اور جن صفات اور جن صلاحیتوں کی بنا پر بات اور نصیحت دل پہ اثر کرتی ہے، وہ خوبی نہیں ہے تیرے دل میں۔ جس طرح قرآن پرتاثیر کلام ہے، حدیث بھی پرتاثیر کلام ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، ضماد اسلمی ضماد ازدی رضی اللہ تعالی عنہ مکے میں تشریف لاتے ہیں۔ پتہ چلا کہ مکے کے لوگ انہوں نے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ مشہور کر رکھا ہے کہ وہ مجنون ہیں، نعوذ باللہ۔ ضماد ازدی رضی اللہ تعالی عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، دم درود کا کام کرتے ہیں اور عرب کے طبیب ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرانے دوست بھی ہیں، آپ کی بعثت سے قبل ان کے ساتھ دوستی ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ پتہ چلا کہ میرے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مجنون ہو گئے ہیں، جنون طاری ہے۔ کہا چلو چلتے ہیں، دوست کے پاس چلتے ہیں، دوستی نبھاتے ہیں، ان کا علاج کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے آپ دیوانے پن کا شکار ہیں، میں دم درود کرتا ہوں، جھاڑ پھونک کا کام کرتا ہوں، میں آپ کو دم کرتا ہوں، میری کلام سنیے، اللہ آپ کو شفا دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ضماد پہلے میری کلام سنو، پہلے میری بات سنو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ضماد اسلمی کہتے ہیں حضور یہ آپ نے جو کلمات ادا کیے ہیں، یہ سنت کے الفاظ، یہ حدیث کے الفاظ، حضور
ایک مرتبہ اور ارشاد فرمائے اور پڑھیں. حضور دوبارہ پڑھتے ہیں الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. حضور مکمل خطبہ پڑھتے ہیں. ضماد کہتے ہیں حضور ایک مرتبہ اور سنائیے. حضور تیسری مرتبہ یہ حدیث کے کلمات، یہ سنت کے کلمات ضماد کو سناتے ہیں. ضماد جو عرب کا طبیب ہے، جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، کہتا ہے حضور ان کلمات میں تو سمندروں کی گہرائی نظر آتی ہے، ہاتھ آگے بڑھائیے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. یہ حدیث کی تاثیر ہے. آج مسلمان تیرا دل کیوں نہیں قبول کرتا اس اثر کو؟ کتنے لوگ ہیں کہ ایک خطیب ہے، ایک جگہ پہ تقریر کرتا ہے، ایک جگہ پہ واعظ کرتا ہے، اور اس کے واعظ کو سن کے، اس کی نصیحت کو سن کے، اس کی تقریر کو سن کے کتنے لوگ ہیں جو نمازی بن جاتے ہیں. اور وہی خطیب، وہی مقرر اور وہی مدرس، وہی واعظ خطبہ دیتا ہے، واعظ کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، سال ہا سال لوگ سنتے ہیں لیکن نمازی نہیں بن پاتے. دل مختلف ہیں، دل ایک جیسے نہیں ہیں. یہ بے بنیاد بات ہے، یہ بڑے المیے کی بات ہے کہ آج مسلمان اپنی کمزوری علماء پہ ڈالے. جی علماء کی باتوں میں اثر نہیں رہا. آگے بڑھیے. وقت کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام، عظیم المرتبت پیغمبر، صاحب شریعت پیغمبر، صاحب شریعت ہی نہیں بلکہ اولو العزم پیغمبر ہیں، اور اپنی قوم میں کتنے سال دعوت دی ہے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. اللہ فرماتے ہیں 50 سال کم 1000 سال اپنی قوم میں ٹھہرے، ان کو دعوت دیتے رہے. کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ کم و بیش مفسرین نے لکھا 70 سے 80 لوگ مسلمان ہوئے. 950 سال کی دعوت. نعوذ باللہ. کیا حضرت نوح علیہ السلام جو صاحب شریعت پیغمبر تھے، اولو العزم پیغمبر تھے، کیا ان کی بات میں تاثیر نہیں تھی؟ جو شخص حضرت نوح علیہ السلام کی بات میں شک کی گنجائش رکھتا ہے، اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. مکہ شہر ہے، ایک ہی شہر ہے، اس شہر کے اندر ایک ہی داعی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس مکے شہر میں ایک قبیلہ ہے قریش. اس قبیلے کے 2 فرد ہیں. یہ مکے کا رہنے والا ایک داعی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واعظ کرتا ہے، تبلیغ کرتا ہے اور نصیحت کرتا ہے، لوگوں کو قرآن سناتا ہے، حدیث سناتا ہے. کیا وجہ ہے؟ قبیلہ ایک ہے. ایک شخص واعظ و نصیحت کے اثر کو قبول کر کے، ایک شخص خطبے کو قبول کر کے، تقریر کو، نصیحت کو قبول کر کے
صدیق اکبر کا لقب کہلاتا ہے، صدیق اکبر بن جاتا ہے، اس امت کا سب سے بہترین اور افضل انسان کہلاتا ہے۔ اور کیا وجہ ہے؟ خطبہ یہی ہے، تبلیغ یہی ہے، قرآن یہی ہے، حدیث یہی ہے، سنت یہی ہے، داعی بھی ایک ہے، مکے کا شہر بھی ہے، قبیلہ بھی ایک ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ایک شخص فرعون ہذہ الامہ کا لقب پاتا ہے، اس امت کا فرعون کا لقب پاتا ہے، ابو جہل۔ داعی ایک ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ دلوں میں صلاحیت نہیں، دلوں میں وہ خوبیاں نہیں، دلوں میں وہ گیٹس نہیں، اور دلوں میں وہ اسباب اور محرکات پیدا نہیں کرتے جس کی وجہ سے دلوں پہ نصیحت کا آواز کا اثر ہوتا ہے۔ بات کو میں آگے بڑھاتا چلوں، وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سی خوبیاں ہیں، وہ کون سے محرکات ہیں، اور وہ کون سی صلاحیتیں ہیں، اگر وہ مسلمان اپنائے، ان خوبیوں پہ محنت کرے، ان اسباب اور محرکات کو پیدا کرے، تو نصیحت کا اثر ڈائریکٹ دل پہ ہوتا ہے، خطبہ اثر کرتا ہے، مقرر کی تقریر کا اثر نظر آتا ہے، رنگ چڑھتا ہے واعظ و نصیحت کا۔ وہ کون سے اسباب ہیں؟ سب سے پہلا سبب جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ حضور آپ نصیحت کیجئے، یہ نصیحت، یہ واعظ، یہ قرآن، یہ حدیث، یہ سنت، یہ خطبہ، یہ تقریر ان لوگوں کے دلوں پہ اثر کرے گی جن کے سینوں میں ایمان ہے۔ تنفع المؤمنین، مومنوں کو نفع دے گی یہ نصیحت، یہ قرآن، یہ حدیث، یہ سنت، یہ واعظ مومنوں کو نفع دے گی۔ ایمان سینے میں ہوگا، جتنا بلند اور جتنا مضبوط ایمان، جتنا معیاری ہوگا، اسی قدر نصیحت دل پہ فوراً اثر کرے گی، جلدی اثر کرے گی۔ جس طرح صحابہ کرام کی حالت اور کیفیت تھی، نصیحت فوراً دل پہ اثر کر دی اور بات کو قبول کرتے تھے، سر تسلیم خم کرتے تھے۔ صحیح البخاری کی حدیث، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایک غریب رشتہ دار کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالی عنہ بدری صحابی ہیں، مہاجر صحابی ہیں، غریب ہیں اور رشتہ دار بھی ہیں، ان کے ساتھ تعاون کیا کرتے تھے۔ چنانچہ منافقین نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی پہ جب تہمت لگائی تو اس تہمت میں چند سادہ لوگ مسلمان بھی شریک ہو گئے، ان میں ایک نام مصطح بن اساسہ کا بھی تھا۔ آخر عزت کا معاملہ تھا، بیٹی کی عزت کا معاملہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ میں اپنے اس بھائی کے ساتھ تعاون کرتا ہوں، ہمدردی کرتا ہوں، خیر خواہی کرتا ہوں، اور یہ میری عزت، میرے گھر کی عزت کو پامال کرنے کے در پہ ہے۔ چنانچہ قسم اٹھاتے، اللہ کی قسم آج کے بعد میں اس کو 1 روپے بھی نہیں دوں گا، اس کے ساتھ میں تعاون نہیں کروں گا، اس کی ہیلپ اور ہمدردی نہیں کروں گا۔ اللہ رب العزت نے آسمان سے قرآن نازل کیا، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ۔ اللہ فرماتے ہیں
کہ جو صاحب وسعت ہیں، جو فضل والے ہیں، جو مرتبے والے ہیں، جو صاحب حیثیت ہیں، ان کو غریبوں پہ، یتیموں پہ خرچ نہ کرنے کی قسم نہیں کھانی چاہیے. انہیں چاہیے کہ درگزر کریں، معاف کر دیں. کیا وہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ ان کو معاف کرے، اللہ ان سے محبت کرے؟ اس آیت کریمہ کا سننا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پہ فوراً اثر ہوا، اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کرتے ہوئے فوراً اپنے رشتہ دار مصطح بن اثاثہ کا خرچہ بحال کر دیا. دلوں میں ایمان مضبوط ہو، نصیحت جلدی اثر کرتی ہے. صحیح البخاری کی دوسری حدیث بھی سماعت کیجیے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے خلیفہ ہیں. ایک شخص سامنے بیٹھ کے تنقید در تنقید کر رہا ہے، تنقید برائے تنقید کیے جا رہا ہے. عمر ایسا ہے، عمر ایسا ہے، عمر کی ذمہ داری یہ ہے، عمر یہ نہیں کر رہا، تنقید کیے جا رہا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرہ سرخ ہو جاتا ہے غصے سے، کیونکہ جو شخص ذمہ دار ہو، ذمہ داری اپنی نبھا رہا ہو، وہ تنقید کو برداشت نہیں کرتا. قریب تھا کہ اس شخص پہ سزا نافذ کی جاتی. پاس بیٹھے ایک تابعی حر بن قیس رحمہ اللہ فوراً قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین. اللہ رب العزت فرماتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم درگزر کیجئے، معاف کیجئے، جاہلوں سے اعراض کیجئے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کریمہ کا سننا تھا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جیسے ہی حر بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ یہ آیت کریمہ تلاوت کرتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ کافور ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے ایک آیت سن کر. آج سال ہا سال گزر جاتے ہیں، نصیحت اثر نہیں کرتی. سال ہا سال گزرنے کے باوجود زندگی نہیں بدلتی، قرآن کا رنگ نہیں چڑھتا، حدیث کا رنگ نہیں چڑھتا. وجہ کیا ہے؟ ایمان اتنے کمزور ہو گئے. اور یاد رکھیں، ایمان کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ انسان کے پاس عقیدہ توحید ہو. عقیدہ توحید ہونا تو قرآن اثر کرتا ہے واللہ، کیونکہ عقیدہ توحید کا مل جانا، عقیدہ توحید کا انسان کے پاس ہونا، یہ ایمان کی دلیل ہے. جبریل علیہ السلام امت کو تعلیم دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو زانو ہو کے بیٹھ کے کیا سوال کرتے ہیں ایمان کے بارے میں؟ مل ایمان، حضور ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ. ایمان عقیدہ توحید کا نام ہے. جس کے پاس عقیدہ نہیں ہے، عقیدے میں خرابی ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے سینے میں ایمان کی ایک رمق بھی نہیں ہے، ایمان کا ایک حصہ بھی نہیں ہے. بھلا وہ کلمے پڑھنے والا ہو، اگر سینے میں ایمان نہیں ہے، ایمان ہوگا دل پہ نصیحت اثر کرے گی. یہ سب سے پہلا سبب ہے جو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے. نصیحت قبول کرنا چاہتے ہو، اپنے دلوں میں خوبیاں پیدا کرنا چاہتے ہو، اسباب اور محرکات پیدا کرنا چاہتے ہو، تو مومن بن جاؤ. کیا بن جاؤ؟ مومن بن جاؤ. دوسری خوبی اور دوسری صفت، دوسرا سبب اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا،
نحن اعلم بما يقولون وما انت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر سيذكر من يخشى. اللہ فرماتے ہیں نصیحت اس پہ اثر کرے گی، یہ واعظ اس پہ اثر کرے گا، یہ خطبہ اس پہ اثر کرے گا، یہ تقریر اس کے دل پہ اثر انداز ہوگی جس کے دل میں خشیت الہی ہے، رب کا خوف ہے، رب کا ڈر ہے. جن کے دلوں میں نصیحت، خطبہ، واعظ ان کے دلوں پہ اثر انداز ہوگا. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ. آج گھر کی چار دیواری سے لے کر عالمی سطح تک جو بھی فتنہ فساد نظر آ رہا ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کے دلوں سے رب کا خوف ختم ہو گیا. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. جب لوگوں کے دلوں سے ڈر خوف جاتا رہا، زمین میں فتنہ فساد پھیل گیا. اللہ اس ڈر خوف کے ختم ہونے کی وجہ سے جب لوگ گناہوں کی دلدل میں پھنس گئے، اللہ نے ان کو عذابات میں مبتلا کر دیا. آج انسان اپنے جیسے انسان سے تو ڈرتا ہے. یہ دنیا کا نظر آنے والا مالک سر پہ کھڑا ہو نوکر کام کرتا ہے، یہ خادم اور یہ ورکر کام کرتے ہیں، لیکن انسان تو کیوں بھول گیا اپنے حقیقی مالک کو، رب کو؟ اس دنیا میں نظر آنے والے مالک کو تو دھوکہ دے سکتا ہے، وہ رب جو تیری تنہائیوں سے واقف ہے، تیرے دل و دماغ میں پیدا ہونے والی سوچ، افکار، تخیلات اور خیالات سے واقف ہے، اس رب کو دھوکہ نہیں دے سکتا. یہ دل میں ڈر خوف کیسے پیدا ہوگا؟ دل میں ڈر خوف کیسے آئے گا؟ یاد رکھیں، پڑھی لکھی بات ہے، جس کے دل میں جس چیز کی جتنی پہچان ہوگی اس چیز کی اتنی ہی قدر، عظمت اور جلال ہوگا. ہمارے دلوں میں ہمارے رب کی جتنی پہچان ہوگی اسی قدر ہمارے دلوں میں رب کا خوف بھی ہوگا. آج ہم نے رب کو سمجھ کیا رکھا ہے؟ معمولی درجہ دیا ہے رب کو. آج مسلمان کے دل میں رب کی قدر نہیں ہے، رب کی پہچان نہیں ہے اور رب کی عظمت نہیں ہے. اللہ کی قسم، اگر مسلمان تیرے دل میں رب کی قدر ہوتی، رب کی پہچان ہوتی، تو نے رب کو پہچاننا ہوتا، اللہ قرآن مجید میں شکوہ نہ کرتے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ. لوگوں تم نے تو اللہ کی قدر کا حق ہی نہیں ادا کیا. جن لوگوں کے سینوں میں رب کی قدر تھی اور جن لوگوں نے رب کو پہچاننا تھا، اللہ کی قسم وہ صرف گناہ کر کے نہیں بلکہ نیکیاں کر کے بھی اپنے رب سے ڈرتے تھے، نیکیاں کر کے اپنے رب سے ڈرا کرتے تھے. اٹھائیے تفسیر ابن کثیر ایک کتابی بیان کرتے ہیں، میں مسجد نبوی میں گیا، رات کا اندھیرا ہے، میں نے سنا، میرے کانوں نے سنا سسکیوں کی آوازیں رات کے اندھیرے میں مسجد نبوی کے صحن سے، کونے سے آ رہی ہیں. سسکیوں بری آہیں، آوازیں آ رہی ہیں.
میں نے سمجھا پتہ نہیں کون گناہگار ہے رات کی اس گھڑی میں اور اندھیرے میں اپنے رب سے التجائیں کر رہا ہے، نہ جانے کون گناہگار ہوگا، فسق و فجور میں کون ڈوبا ہوا انسان ہوگا۔ چنانچہ جب میری آنکھیں دیکھنے کے قابل ہوئیں، روشنی میں میں نے دیکھا تو وہ کوئی فسق و فجور میں ڈوبا ہوا انسان نہیں تھا، بلکہ وہ کون تھا؟ حبر امت، فقیہ امت، صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو اپنے رب کے حضور اندھیرے میں اور رات کی اس تاریکی میں آنسو بہا رہے ہیں سسکیوں کے ساتھ۔ اور ان کے الفاظ کیا تھے؟ بڑے غور کی بات ہے، جو لوگ رب کی پہچان دلوں میں رکھتے ہیں وہ نیکیاں کر کے بھی روتے ہیں۔ بنے گا کیا؟ اللہ قبول کرے گا؟ بنے گا کیا؟ کہتے ہیں اللہم امرتنی فاطعتک وہذا السحر فاغفر لی۔ اللہ تو نے مجھے حکم دیا، میں نے اس کو مان لیا، میں نے تیری اطاعت کی، اللہ سحری کا وقت ہے مجھے معاف کر دے۔ یہ حالت ہے سلف صالحین کی، صحابہ کرام کی، ائمہ سلف خلف کی، نیکیاں کر کے روتے۔ آج ہمارے دلوں میں خوف نہیں ہے، آج مسلمان تیرے دل میں رب کا ڈر نہیں ہے، تو گناہ کر کے بھی آنسو نہیں بہاتا، وہ تو نیکی کر کے آنسو بہاتے تھے۔ بڑے دھڑلے سے اور بڑی دلیری کے ساتھ لوگ کہتے ہیں اور جی ہمیں فلاں چھڑا لے گا، ہمیں فلاں بازو پکڑ کے ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے گا۔ بڑی دلیری سے کہتے ہیں اے مسلمان تجھے رب کی شان بے نیازی کا علم نہیں ہے، وہ رب جس نے اپنے محبوب پیغمبر صاحب شریعت حضرت نوح علیہ السلام کو کیا کہا؟ یا نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح۔ نوح تو اپنے بیٹے کی سفارش کر رہا ہے، نوح جس چیز کا تجھے علم نہیں ہے مجھ سے سوال نہ کرنا، وگرنہ پیغمبروں کی صف سے نکال کے جاہلوں کی صف میں کھڑا کر دوں گا۔ تجھے رب کی شان بے نیازی کا علم نہیں ہے، بڑی دلیری سے تو کہتا ہے فلاں چھڑا لے گا، فلاں چھڑا لے گا۔ اور مسلمان آج یہ نظریہ بھی رکھتا ہے، یہ سوچ بھی رکھتا ہے، اس سوچ نے، اس نظریے نے اور اس خیال نے آج مسلمانوں کے دلوں سے خوف اور ڈر رب کا نکال دیا ہے۔ وہ نظریہ اور سوچ اور خیال کیا ہے؟ اور جی اللہ نے اپنے حقوق معاف کر دینے، بندوں کے حقوق نہیں معاف کرنے۔ حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے، حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اس سوچ کی وجہ سے لوگوں کے دل عاری ہو چکے ہیں اللہ کے ڈر، اللہ کے خوف سے۔ لوگ بندوں کے حقوق کی ادائیگی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، رب کے حقوق کی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ اللہ اپنا حق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں میں نے شرک کرنے والے کو بخشنا نہیں۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا حق ہے۔ آج مسلمان تو کس سوچ سے اور کس نظریے سے یہ بات کرتا ہے کہ اللہ نے اپنے حق معاف کر دینے ہیں؟ اس سوچ نے تیرے دل سے رب کا خوف نکال دیا ہے۔ اور اسی طرح آج مسلمانوں میں یہ سوچ بھی پائی جاتی ہے اور جی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، کوئی شک نہیں اللہ غفور الرحیم ہے۔ مسلمان کہتے ہیں اللہ بڑا بخشنہار ہے، اور اس بنیاد پہ، اس سوچ پہ گناہ در گناہ کیے جا رہے ہیں۔ اور جی اللہ نے معاف کر دینے ہیں، اللہ نے معاف کر دینے ہیں۔
امام ابن قیم رحمہ اللہ الجواب الکافی میں اس بات کا بڑا خوبصورت جواب دیتے ہیں. کہتے ہیں وہ لوگ جو اس مغالطے میں پڑے ہوئے ہیں کہ اللہ بڑا بخشنہار ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اس مغالطے میں پڑھ کے گناہ در گناہ کیے جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اے انسان یاد رکھ وہ رب جس کے بارے میں تو یہ نظریہ رکھتا ہے کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے، اس نظریے کی بنیاد پہ تو گناہ در گناہ کیے جا رہا ہے، یاد رکھ یہ وہی رب ہے جس نے آدم کو غلطی کرنے کی وجہ سے آسمان سے جنت سے نکال کے زمین پہ اتارا تھا. یہ وہی رب ہے جس نے قوم عاد اور سمود کو صفحہ ہستی سے مٹایا تھا. یہ وہی رب ہے جو دنیا کے اندر چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا متعین کرتا ہے. یہ وہی رب ہے جو شادی شدہ آدمی کو سنگسار کرنے کا حکم دیتا ہے، پتھر مار مار کے قتل کرنے کا حکم دیتا ہے. یہ وہی رب ہے جس نے آسمان سے یہ حکم نازل کیا کہ قتل کے بدلے قتل ہے. تو کیا سمجھتا ہے کہ تیرے گناہوں کی پکڑ اللہ نہیں کرے گا؟ اس سوچ کے ساتھ تو گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوئے، گناہ در گناہ کیے جا رہے. یہ دوسری خوبی، دوسرا سبب کہ سینوں میں رب کا ڈر اور خوف ہوگا نا، نصیحت اثر کرے گی، واعظ اثر کرے گا، خطبہ اثر کرے گا، تقریر اثر کرے گی، قرآن اثر کرے گا، حدیث اور سنت اثر کرے گی. آخری چیز، آخری خوبی، آخری سبب یہ ہے کہ نصیحت اثر کرے گی، واعظ اثر دل پہ کرے گا، خطبہ حدیث دل پہ اثر انداز ہوگی، دل بدلے گا، زندگی بدلے گی، زندگی میں روشنی آئے گی. لیکن کب؟ تیسری خوبی اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید. نصیحت اثر کرے گی ان دلوں پہ جن کے دل زندہ ہیں، جن کے دل زندہ ہیں. لمن کان له قلب، جن کے سینوں میں دل ہے. دل تو سب کے سینوں میں ہے. دل ہونے کا مطلب یہ ہے جن کے دل کی دنیا زندہ ہے. آج لوگوں نے اصطلاحیں بدل دی، لوگوں کے مزاج بدل گئے، لچے لفنگے، عیاش پرست، دنیا پرست اور آوارگی والے لوگ، ان کو کہا جاتا ہے یہ جی زندہ دل ہے، یہ زندہ دلانے لاہور ہیں، یہ زندہ دلانے منڈی بہاؤدین ہے، یہ زندہ دلانے گجرانوالہ ہے. ان کو زندہ دل قرار دیتے ہیں. کون؟ جو بدکماش قسم کے لوگ ہیں، بدکار لوگ ہیں، اور میوزک گانے والے اور عیش پرست، دنیا پرست لوگ، زانی، شرابی، ان کے بارے میں کہتے ہیں زندہ دل لوگ ہیں. وہ ہماری فیورٹ پرسنالٹی ہیں. اللہ کی قسم وہ زندہ دل نہیں ہے، وہ تو مردہ دل ہیں. ان کے دل مردہ ہیں، ان کے دل روشن اور زندہ نہیں ہیں. زندہ دل کون ہے؟ دنیا دل کی زندگانی کیا ہے؟ زندہ دل وہ ہے جس کے دل میں کوئی روحانی بیماری نہیں ہے، حسد نہیں ہے، کینہ نہیں ہے، بغض نہیں ہے، اور غیر اللہ کی ناجائز محبت نہیں ہے. وہ دل زندہ ہے روحانی طور پہ. آج میوزک سن سن کے، گانے سن سن کے، فلمیں دیکھ دیکھ کے، ڈرامے دیکھ دیکھ کے، ناول ڈائجسٹ پڑھ پڑھ کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں. مسلمانوں کے دل برباد ہو چکے ہیں، دل مردہ ہو چکے ہیں، دل خبیث، نجس اور پلید ہو چکے ہیں. نصیحت کا اثر کیسے ہو دلوں پہ؟ پھر اوپر سے کہتے ہیں جی مولویوں کی باتوں میں اثر نہیں ہے، واعظین کے واعظ میں اثر نہیں ہے، اور جی
یہ مقررین کی تقریروں میں اثر نہیں رہا. اثر کیسے ہو؟ دل بیمار ہے، دل مردہ ہے گناہ کر کر کے. اللہ رب العزت نے بڑی خوبصورت مثال دی ہے یہ مسئلہ اور یہ بات سمجھانے کے لیے. 8ویں پارے کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ. اللہ فرماتے ہیں آسمان سے بارش اترتی ہے، زمین پہ زمین کے ٹکڑے مختلف ہیں. کچھ زمین کے ٹکڑے ایسے ہوتے ہیں والبلد الطیب، ایسے ٹکڑے ہوتے ہیں کہ آسمان سے اترنے والی بارش جب ان زمین کے ٹکڑوں پہ برستی ہے تو زمین کے ان ٹکڑوں سے پھل پھول اناج غلہ نکلتا ہے. اور بارش وہی جو آسمان سے ایک ہی بارش زمین کے ایسے ٹکڑے بھی ہیں جن پہ برستی ہے خالی گھاس بھی نہیں اگتی، ایسے ہی رہتی ہے. اللہ نے بڑی خوبصورت مثال دی ہے ایسے لوگوں کے بارے میں. قرآن کی بارش ایک ہی بارش ہے، حدیث کی بارش ایک ہی بارش ہے، اور سنت کی بارش ایک ہی بارش ہے، نصیحت کی بارش ایک ہی بارش ہے. لوگوں کے دل مختلف ہیں. جس طرح زمین کے ٹکڑے مختلف ہیں، کچھ زمین کے حصے بارش برستی ہے، پھل پھول اناج غلہ برآمد ہوتا ہے، نکلتا ہے، اگتا ہے. اور زمین کے کچھ حصے ایسے ہیں بارش وہی ہے آسمان سے اترتی ہے خالی گھاس بھی نہیں اگتی. ایسے ہی لوگوں کی دلوں کی حالت ہے کہ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، یہ سنت ہے، یہ واعظ و نصیحت ہے، لیکن کچھ دل اثر قبول کرتے ہیں اور کچھ دل اثر قبول نہیں کرتے. کیوں؟ ان دلوں میں صلاحیت ہی نہیں ہوتی، ان دلوں میں خوبی نہیں ہوتی. وہ خوبیاں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی خوبی سینوں میں ایمان ہو، دوسری خوبی خشیت الہی سے سینے اور دل معمور ہو، اور تیسری خوبی کیا ہے؟ دل زندہ ہو، دل روحانی بیماریوں سے پاک ہو. یاد رکھیں کامیاب انسان وہ ہے کہ جس کا دل اثر قبول کرتا ہے. ایسے لوگوں کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ یہ نظریہ رکھیں جی مولویوں کی باتوں میں اثر نہیں ہے، آج واعظین کے واعظ میں اثر نہیں ہے. یہ سوچ رکھنے کی بجائے ہمیں اپنی اصلاح کی طرف دھیان اور توجہ دینی چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کی توفیق دے. صدق ما قال وقال الرسول وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.